نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، آن لائن سیرت النبی کورس کا یہ 10واں سبق ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو المطلب دونوں خاندانوں کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عہد و پیمان لیا تھا۔ جب مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ایک ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے ایک اور بڑا دھچکا ان کو یہ لگا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، تو ان لوگوں نے ایک ہو کر مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے گزشتہ جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس سے بڑھ کر ایک نئی سازش شروع کی اور ایک ظلم کا نیا باب کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس طرح کہ تمام مشرکین مکہ نے، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہ طے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کوئی ان سے کوئی چیز نہ خریدے گا اور نہ ہی کوئی چیز ان کو بیچی جائے گی، اور کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، اور کوئی بھی کسی طرح کی ان کو مدد نہیں پہنچائے گا۔ یہ ساری باتیں ایک صحیفے میں لکھ کر اس صحیفے کو خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا۔ تو جب یہ معاہدہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی، تو جتنے بنو ہاشم اور بنو المطلب کے جو لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، جو ابھی مسلمان نہ لائے، جو ابھی ایمان نہ لائے ہوں، سب کے سب جو ایک گھاٹی شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے۔ 3 سال تک مسلسل اس گھاٹی میں یہ لوگ رہے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی جو غلہ ان کے پاس تھا سب کا سب غلہ ختم ہو گیا، پانی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے جو بچے تڑپتے تھے، بلکتے تھے، ان بچوں کی تڑپنے کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی، لیکن کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایسے بھی حالات اس گھاٹی کے اندر گزرے کہ لوگوں نے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار لگتے تھے، وہ چھپ چھپا کر کچھ غلہ گھاٹی کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا کہ حکیم بن حزام غلہ پہنچا رہے ہیں، تو اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکے، بلکہ وہ غلہ پہنچاتے رہے۔ بالآخر جب 3 سال کی مدت پوری ہو گئی تو کچھ لوگوں کو خیال آیا، کفار ہی کے چند لوگوں نے ان کو خیال آیا کہ ہم کھاتے پیتے رہیں اور ہماری ہی قوم کے یہ لوگ جو ہے وہ غذا کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، تکلیف میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اور بات یہاں پر میں عرض کر دینا ضروری ہے جو رہ گئی تھی، کہ ایسے سخت حالات میں بھی
میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے جذبات پر، آپ کی ہمت اور حوصلوں پر، آپ کی شجاعت و بہادری پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے حالات میں بھی گھاٹی سے باہر نکلتے، اور جو حج کے موسم میں جو باہر سے قافلے آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں کہ آج میں اور آپ ہوتے تو کتنے شکوے شکایتیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایسے سخت حالات میں بھی آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ بالآخر 3 سال کے بعد جو صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لگایا گیا تھا، اس کو دمک نے، کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس بات کی خبر دی کہ اس صحیفے کو، جو کتابچہ یا جو ورق وہاں لکھ کر لگایا ہوا تھا، سارے دمک نے اس کو کھا لیا ہے، اور صرف جہاں جہاں اللہ کا نام باقی ہے وہ جگہ خالی ہے۔ چنانچہ ابو طالب گئے اور کفار مکہ کو کہا، جو سردار قریش کے جو سردار تھے، کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ اگر اس کی یہ خبر صحیح ہے تو ہمیں اس بائیکاٹ سے، جو تم نے بائیکاٹ کیا ہے، اس کو ختم کر دینا ہوگا۔ اگر اس کی یہ خبر جھوٹی نکلی تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، جو چاہے تم ان کے ساتھ کرو۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو واقعتاً اس صحیفے کو اور اس کتاب، اس ورق کو دمک نے کھا لیا تھا، اور صرف اسی جگہ، وہی جگہ باقی رہ گئی تھی جس جگہ میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ان 3 سال کے بعد مسلمانوں کو کچھ راحت ملی، لیکن ان 3 سال کے درمیان ابو طالب انتہائی کمزور ہو گئے تھے، بیماریوں نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ تو اسی جب گھاٹی سے نکلے تو بہت سخت بیمار ہو گئے ابو طالب، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ ابو طالب اب دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تو کفار مکہ نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم نے محمد پر حملہ کیا یا ان پر زیادتیاں کی، تو پھر لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ ابو طالب کے رہتے ہوئے تو کچھ نہیں کیا، کہ ان کے جانے کے بعد ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ تو اس لیے ابو طالب سے بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اس میں موجود تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، اور اسی طرح سے ابو سفیان بن حرب، اور اس کے علاوہ جو مکہ کے سردار تھے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیے، آپ ہمارے یہاں بڑے عزت و تکریم والے ہیں، آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، اور آپ جو ہے انتہائی شدید بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ہم آخری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ محمد سے آپ اتنا کہہ دیجئے اپنے بھتیجے سے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے، وہ اپنے دین پر رہیں۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مختلف روایات ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں اگر ایسی بات بتاؤں، اگر تم اس بات کو مان لو گے، اس بات کی اطاعت کر لو گے، اگر تم اس بات کو مان لو گے تو سارا کا سارا عجم
تمہاری تابع داری کرے گا، سارا کا سارا عجم تو تمہارے تابع ہوگا، تمہاری اللہ تمہیں حکومت عطا کریں گے، تمہیں بادشاہی عطا کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تھوڑا تو توقف کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ایسے ایک نہیں 1000 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی دولت ہمیں ملنے والی ہو۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات ہی ماننی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم ان کی بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو زور سے تالیاں پیٹتے ہوئے کہنے لگے کہ تم ان سارے خداؤں کو ایک خدا بناؤ گے؟ بالآخر سب نے یہ سوچا کہ محمد ماننے والے نہیں ہیں اور اٹھ کر چلے گئے۔ تو اسی سلسلے میں ان کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیتیں سورہ صاد کی نازل ہوئی، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ آگے کی یہ آیت ہے وعجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ آپ سارے معبودوں کو ایک معبود بنا رہے ہیں، ایک تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ اتنے سارے معبود مل کر ہمارے کام نہیں بنا سک رہے، ایک معبود کیسے ہمارے کام بنائے گا؟ تو چنانچہ اٹھ کر چلے گئے۔ اسی کے چند دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ علماء سیر لکھتے ہیں کہ اس گھاٹی شعبہ ابی طالب کے باہر آنے سے 6 ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی، اب بڑے غمزدہ ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب نے ہر طرح آپ کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب میں لکھا ہے علماء نے کہ ابو طالب اللہ کے نبی جب سب سو جاتے تو ابو طالب اللہ کے نبی سے کہتے کہ آپ بھی سو جائیے اپنے بستر پر۔ جب لوگ دیکھ لیتے کہ کس جگہ آپ آرام کیے ہیں تو ابو طالب رات کو آپ علیہ السلام کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے اور دوسرے فرد کو اپنے بیٹوں میں سے یا اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو آپ کے بستر پر سلاتے کہ کہیں رات کو کوئی آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے۔ ہر طرح ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ۔ آپ ابو طالب کے انتقال ہوا ہی تھا، اسی کے 3 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد آپ کی شریک حیات، آپ کی رفیق غم گسار اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہر طرح آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے جب لوگوں نے مجھ کو انکار کیا، میرا کفر کیا، تو خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا، اور لوگ مجھے جب جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھ پر مال خرچ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور برتن کے اندر کوئی مشروب ہے یا کھانے کی یا پینے کو کوئی ایک چیز ہے، جب وہ آئیں آپ ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام سنا دیجیے کہ ان کا رب ان کو سلام کہہ رہا ہے، اور جنت میں ایک موتی کے محل کی خوشخبری ان کو سنا دیجیے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، 2 غم اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچے، اسی وجہ سے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو آپ نے عام الحزن کا نام رکھا، یعنی غموں کا سال۔ اور یہ اللہ کے نبی کے نبوت کا 10واں سال تھا۔ جب حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلے گئی، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین جس ظلم کی انتہا کر چکے ہوں گے وہ بیان سے باہر ہے۔ اور بھی زیادہ اللہ کے نبی کے اوپر ٹارچر کرنا، آپ کو تکلیفیں پہنچانا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دینا، طرح یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایک شخص نے تو بدترین اور ایک بدماش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مٹی تک ڈال دیا تھا۔ تو غرض جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کوئی چند لوگ اللہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی بات مان لیں اور آپ کو پناہ دیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ طائف کے اندر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا، جو تفصیل سے آپ کئی بیانات میں سن چکے ہوں گے۔ معراج کا واقعہ اور طائف کا سفر یہ مکی زندگی تھی، اور بھی کئی تفصیلات ہیں، وقت بہت کم ہے، لہذا یہیں پر مکی زندگی کے واقعات کو ہم ختم کر کے کل سے انشاءاللہ مدنی زندگی کے 2-3 مختصر واقعات بیان کر کے انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات نئے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔